الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کی پرکھ وہی رکھتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ گویا عقل مند انسان سمجھتے ہیں کہ عالم اور بے علم یعنی جاہل یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اس کی پرکھ وہی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے علم کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ غور کریں کہ جب پہلی وحی اتری تو اس میں اس امت کو توحید کا پیغام بھی دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا، اور مشرک کو اللہ رب العزت کبھی بھی جنت میں نہیں جانے دیں گے اور کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے توحید کا پیغام پہلی وحی میں نہیں بھیجا، رسالت کا پیغام بھیجا جا سکتا تھا۔ رسالت کی اہمیت اتنی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مگر نبی اسلام نے رسالت کا پیغام بھی نہیں دیا کہ پہلی وحی میں یہ اترا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پہلی وحی میں قیامت کے دن کی بات ہوتی، اس لیے کہ وہ فیصلے کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، یوم التغابن، فیصلے کا دن، اور واقعی اس دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں قیامت کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اچھے اخلاق کی بات ہو سکتی تھی، اس لیے کہ دین اسلام ہے ہی خیر خواہی، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی، کہ یہ بھی ممکن تھا، مگر اس کے بارے میں بھی پہلی وحی نہیں اتری۔ پہلی وحی اتری تو کس بارے میں؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پڑھنے کا لفظ ہے یہ اتنا تو اہم ہے نا کہ یہ بنیاد ہے باقی تمام چیزوں کی۔ علم ہے تو توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نیکی بھی ہے، اگر علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس پروردگار عالم نے اس ان پڑھ امت کو، امیین، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا پیغام سب سے پہلا پیغام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو عالم اتنا پسند کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح ستاروں کے اوپر 14ویں کی رات کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو
عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اسی طرح زمین کے اوپر علماء چمک رہے ہیں۔ یہ زمین کے ستارے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، ساری مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور صفوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ما من رجل خرج من بیتہ ليطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رزقا لما يصنع، کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں خوش ہو کر جس کام کو وہ کرنے چلا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو ایسے راستے پر چلا جس سے اس کا مقصد علم کا حاصل کرنا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے بدلے اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس نہ لوٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنا وقت بھی گھر سے باہر رہے گا اللہ کے راستے میں لیتے بیٹھے چلتے پھرتے اس کو ثواب ملے گا اس راستے میں نکلنے کی وجہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 آدمی شفاعت کریں گے۔ الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء کریں گے، ثم العلماء ثم الشہداء، پھر علماء کریں گے، پھر اس کے بعد شہداء کریں گے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالعلم، تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، قبل ان یقبضوا وقبل ان یرفعوا، اس سے پہلے کہ وہ قبض کر لیا جائے اور اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے تم علم حاصل کر لو۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان من الصدقۃ ان تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه اللہ عز وجل، یہ صدقہ میں سے ہے کہ پہلے تو پڑھے اور پھر پڑھائے اور مقصود اللہ رب العزت کی رضا، یہ صدقہ کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ طالب علم جب تحصیل علم کی حالت میں مرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہے شہید جس کو ہم دنیا میں شہید کہتے ہیں،
جو کفار کے ہاتھ میں شہید ہوتا ہے. ایک ہے کہ دنیا میں تو اس کا معاملہ عام بندے ہی کی طرح کیا جاتا ہے، مگر آخرت میں شہداء میں اس کو شامل کیا جائے گا، اس کو شہید آخرت کہتے ہیں. تو جو طالب علم اپنے گھر سے نکلا اور اس کو موت آ گئی، سبحان اللہ، اس کا نام شہداء آخرت میں لکھا جائے گا. قرآن پاک نے گواہی دی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جائے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم پکا. ایک حدیث مبارکہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو علم سے سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ دو حریث ایسے ہیں کہ ان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک دنیا کا حریث مرتے دم تک حرص رہتی ہے، اور ایک علم کا حریث کہ جتنا بھی علم حاصل کر لے اور علم حاصل کرنے کی تمنا اس کے دل میں باقی رہتی ہے. جبل ابن قیس عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ سے چلا اور دمشق پہنچا، سیریا پہنچا، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے لیے. ابو درداء نے فرمایا کہ میں نے نبی اسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پر قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کو عابد پر وہ فضیلت حاصل ہے جو بدر منیر کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص احیاء اسلام کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے مرا تو جنت میں اس کا درجہ انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہوگا. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا كَمَا سَمِعَ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا، محفوظ کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا. اب دیکھو کہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو چہرہ تو تر و تازہ تب ہوگا جب جسمانی پریشانی بھی نہ ہو، روحانی بھی نہ ہو، دینی بھی نہ ہو، دنیاوی بھی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، چہرہ تو تب تر و تازہ ہوگا نا. خوبصورت دعا دی نبی علیہ السلام نے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا این خلفائی، میرے خلفاء کہاں ہیں؟ تو قیل پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون؟ فرمایا الذین یروون احادیثی، وہ جو میری احادیث کی روایت کریں گے وہ گویا میرے خلفاء ہیں. چنانچہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ نبی علیہ السلام نے بنایا، مسجد نبی میں بنایا. مدرسہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا بڑی اونچی سی جگہ، اس پر مہاجرین صحابہ سب کے سب بیٹھتے تھے اور نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے. تو یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا اقامتی مدرسہ. جو طلباء تھے وہ فقراء مہاجرین تھے، اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتے. ابو اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بھوکا تھا کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد میں مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھا کہ کوئی تو آئے گا جو مجھے دیکھے گا اور گھر لے جائے گا کھلانے کے لیے. کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چلے گئے.
عثمان لانو آئے چلے گئے، عمر لانو چلے گئے، صدیق اکبر لانو آئے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی کچھ نہیں ہوگا جو انہوں نے مجھے کہا نہیں کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ، پتا ہوگا نا کہ گھر کچھ نہیں تو کیا لے جائیں مہمان کو۔ کہتے ہیں بالآخر نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو مجھے دیکھ کر پہچان گئے کہ ابو ہریرہ تجھے کس چیز میں یاد ہوگا؟ کہنے لگے بھوکا ہوں۔ گھر لے گئے، گھر پیغام بھجوایا، انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ واپس لگ کے میں سوچنے لگا کہ اتنا میں بھوکا ہوں، ایک پیالہ تو میں ہی پی جاؤں، لیکن جب وہ پیالہ اندر سے آیا تو نبی صاحب نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور سب اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ میں بلا کے لایا، جب میں لے آیا تو فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پلاؤ، تم پلاؤ ان کو۔ اب جو پلانے والا ہوتا ہے نا وہ خود نہیں پہلے پیتا، دوسروں کو پہلے۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اب سب کو پلاؤں گا، پتہ نہیں میری باری آئے گی کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی برکت پیدا کر دی کہ سب کو پلایا اور دودھ بچا ہوا تھا۔ تو نبی صاحب نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پی لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے خوب پیا، پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پی لو۔ میں نے اور بھی بھر کے پیا، جو بچ گیا اس کے بعد اس کو نبی اسلام نے نوش فرمایا، اور اس طرح سے وہ دودھ ایک پیالہ ختم ہوا۔ تو دیکھو یہ طلباء تھے، مگر ان کی شان ایسی تھی کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھاتے تھے، اور یہ دین اسلام کے اس مدرسے کے پہلے طلباء ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اوپر کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، پھٹے ہوئے ہوتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے رم آتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہمیں اس حال میں دیکھیں گے تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نظر مبارک نہ پڑ جائے ہمارے جسم پر کہ ہمارا کرتا پھٹا ہوا ہے یا بازو پھٹا ہوا ہے یا پورا کرتا ہی نہیں ہے۔ اس حالت میں ہم بیٹھتے تھے کہ پورے جسم پر سطر چھپا ہوتا تھا لیکن باقی جسم بعض اوقات کھلا نظر آ رہا ہو۔ ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں لے کے بیٹھتے تھے۔ عام مدارس میں تو پڑھنے کا وقت متعین ہوتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، یہاں پڑھنے والوں کا ٹائم متعین نہیں تھا، 24 گھنٹے۔ اسی وقت کی نبی علیہ السلام تشریف لے آتے، جو صحابہ بیٹھے ہوتے ان کو اللہ کے لیے سکھاتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو تشریف لے آئے، دیکھا کہ صدیق اکبر لانو تہجد پڑھ رہے ہیں ذرا خفی انداز سے، اور عمر لانو تہجد پڑھ رہے ہیں ذرا جہر کے ساتھ۔ جب دونوں نے تہجد مکمل کر لی تو نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی السلام نے پوچھا ابو بکر صدیق تم اتنا اونچا کیوں آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر پوچھا کہ عمر آپ اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیند کو میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا، ابو بکر صدیق لانو کو سمجھایا کہ تم تھوڑا سا اونچا پڑھ لو، اور عمر لانو کو فرمایا کہ تم تھوڑا سا آہستہ پڑھ لو، ابتدا۔ اب دیکھو رات کے وقت بھی مدرسے کے طلباء کو علم سکھایا جا رہا ہے، تو اس لیے پڑھنے کا ٹائم صرف 8 گھنٹے نہیں تھا، دن رات۔ اس لیے نبی اسلام نے ایک مرتبہ صحابہ صفہ کو دیکھا تو فرمایا کہ جس نہج پر تم ہو، جو لوگ اس نہج پر زندگی گزاریں گے تو وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مجمع اللہ کو کتنا پیارا تھا طلباء کا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ جائیں اور اصحاب صفہ کے پاس بیٹھیں۔ اصحاب صفہ کے پاس
بیٹھے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں اور اصحاب صفہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ صحابہ حیران۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیتیں میرے اوپر آئیں، اتری ہیں۔ وہ آیتیں کیا تھیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو بٹھائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھیے۔ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، دیکھا جس صبح شام اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹائیے۔ سبحان اللہ، آپ اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹائیے۔ تريد زینت الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اتنی اہمیت تو تھی نا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، اصحاب صفہ میں ابن کعب رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا ابن کعب قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے سناؤں؟ تو میں ہاں میرا جی چاہ رہا ہے تم سناؤ۔ آپ نے ایسے انداز میں بات کی کہ ابن کعب لانو پہچان گئے کہ یہ اشارہ اوپر پہ ہوا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر کہا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سما، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ ابن کعب تم بھی قرآن پڑھو، میرے محبوب آپ بھی اس کا قرآن سنیں گے، میں پروردگار بھی اس کا قرآن سنیں۔ کیسے لوگ ہوں گے، کتنے اخلاص کا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ اچھے فرمائشیں آتی تھیں ان سے قرآن سننے کی۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ اصحاب صفہ ہیں۔ اور یہاں سے یہ سلسلہ آگے چلا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس سرداران قریش میں سے چند بندے آئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی دین کی طرف آنے کی۔ جب بندہ کسی ایسے اہم میٹنگ میں کام میں مشغول ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں یکسوئی سے بات کروں۔ اسی دوران عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فوری جواب دینے کی بجائے تھوڑا ٹھہرایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر کے پاس مریض ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتے ہیں نزلہ زکام کے مریض اور ایک ہوتے ہیں کینسر کے مریض۔ تو جب کینسر کا مریض آ جائے نا تو نزلہ زکام والے کو تھوڑی دیر ٹھہرا لیا جاتا ہے، تو نزلہ زکام کیا کوئی بات نہیں، پہلے اس کو کرو جس کی موت آنے والی۔ بالکل نبی علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں ان مشرکوں سے پہلے بات کر لوں، اور یہ تو کلمہ گو ہے، اپنا ہے، سوال پوچھنے آیا ہے تو سوال تو یہ پوچھتے ہی رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ رہے۔ اتنی سی بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوا، عجیب محبوبانہ خطاب فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ۔ اللہ اکبر، ایسا محبانہ خطاب فرمایا کہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو علم حاصل کرنے کے لیے یہ آنے والے طلباء اتنے تو محبوب ہیں کہ اگر ان کی طلب میں تھوڑی سی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اوپر رب کریم کی طرف سے رحمت کا پیغام آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسے حضرات تھے۔ چنانچہ ہمارے اکابر
علم حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیا کرتے تھے، مہینوں سالوں بیرون میں گزارتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ کوفہ گیا مجھے اس کی تعداد بھی یاد نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 8000 استادوں سے علم حاصل کیا۔ اب اگر اتنے استادوں سے علم حاصل کرتے تھے تو کتنا وقت لگتا ہوگا۔ ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اطلب للعلم فی الآفاق من ابن مبارک، میں نے دنیا میں ابن مبارک جیسا علم کی تلاش کرنے والا بندہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل ان کو مشرق اور مغرب کا عالم کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، لیکن اتنا مقام تھا کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے جاتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی مسند سے اٹھ جاتے اور عبداللہ ابن مبارک کو اس جگہ کے اوپر بٹھایا کرتے تھے۔ انہوں نے علم حاصل ایسے کیا۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20 سال کی عمر میں تھا تو میں گھر سے طلب علم کے لیے نکلا، پہلی مرتبہ 7 سال کے بعد لوٹ کر گھر واپس آیا۔ 20 سال کی عمر میں گئے، واپس آئے تو 27 سال کے ہو چکے تھے، 7 سال ہی باہر رہے۔ بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تو میری والدہ نے مجھے مدرسے میں ڈالا اور قاری صاحب کو کہا کہ اس بچے کو محبت سے پاس رکھیں اور اسے بار بار گھر نہ آنے دیں، اس لیے کہ یہ بار بار گھر آیا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو پھر گھر کا چسکا پڑ جائے گا، مدرسے نہیں جائے گا۔ تو قاری صاحب نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، اب تک ایک وقت ایسا آیا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ کاش میں اپنی والدہ کو مل آؤں۔ میں نے استاد سے چھٹی مانگی، انہوں نے اور سبق دے دیا کہ یہ یاد کر کے سناؤ، میں نے وہ بھی سنا دیا۔ بالآخر استاد نے مجھے چھٹی دے دی۔ کہتے ہیں کہ میں ہنسی خوشی گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو میری والدہ اس وقت صحن میں وضو کر رہی تھی۔ وہ جب وضو سے فارغ ہوئیں تو دروازے کے اندر کی طرف سے آئیں تو دروازہ کھولے بغیر انہوں نے کہا کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو بائزید بسطامی نے فرمایا کہ امی میں بایزید ہوں۔ تو والدہ کہنے لگی کہ ایک میرا بھی بایزید تھا اور میں نے تو اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اب تم کون سے بایزید ہو جو میرا دروازہ کھڑے کھٹکھٹا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ سن کے میں واپس لاتا اور اس وقت مدرسے کے نکلا جب کہ میں بایزید بسطامی بن چکا تھا۔ علم حاصل کرنے والے ایسے حاصل کرتے تھے۔ طلب علم میں کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، سبحان اللہ، حیران ہوتے ہیں۔ حافظ ابن طاہر مقدسی فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا تو کتابوں کی گٹھڑیاں مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھانی پڑتی تھیں اور اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ مجھے پیشاب میں خون آنے لگ گیا تھا، اس قدر میرے اوپر کتابوں کا بوجھ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ اس گٹھڑی کو رکھ کے آ جاتا اور دوسری کتابوں کو پھر وہاں پہنچاتا آدھا آدھا، اس طرح کر کے میں سفر طے کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو مخصوصہ کتابیں ہوتی تھیں، مطبوعہ تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاں جاؤ مل جائیں گی۔ اللہ خطیب تبریزی فرماتے ہیں کہ میری پشت پر اتنی کتابیں ہوتی تھیں کہ ان کی وجہ سے میرے کپڑے اس طرح بھیگ جاتے تھے جیسے کسی نہائے ہوئے بندے کے پیٹھ کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں نا، تو ایسے وہ نظر آتے تھے، حالانکہ وہ میرا اپنا پسینہ تھا۔ اور اس گیلے کپڑوں سے میری کتابیں اس طرح بھیگ جاتی تھیں، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بارش میں کھلی پڑی رہ گئی ہوں گی، اس قدر کتابوں کا بوجھ اٹھا کر میں جاتا تھا۔
امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حاصل نہیں ہوتا جب تک فکر و فاقہ کی لذت نہ چکھی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ خرچہ ختم ہو گیا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں۔ میں نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ ہدیہ لے لیں، میں نہیں۔ بالآخر اس نے کہہ دیا کہ اچھا مجھے ایک کتاب لکھوانی ہے، آپ کتاب لکھ کے دے دیں، پھر اس کا میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت نے اس بندے کی کتابیں لکھی تاکہ اس سے مال کا لینا جائز ہو جائے۔ کہتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کتاب ہی ختم ہو گئی، اب کوئی اور صورت ایسی تھی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنی تو چھوڑ دی، پھر وہ اپنے گھر سے چلے اور جہاں اڈے کے اوپر لوگ جانے کے لیے اپنا مال سواریوں پہ لاتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو گیا اور آواز لگاتا تھا ہے کوئی اپنا سامان اس سواری کی پیٹھ پر رکھوانے والا؟ تو جن لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے رجوع کرتے تھے، تو میں اپنی کتابوں کے بوجھ جس طرح اوپر پہنچاتا تھا اس طرح ان کا سامان پہنچا دیا کرتا۔ دن کے ایک حصے میں سامان اپنی کمر پہ رکھ کے پہنچاتا تھا، اور کون جانتا تھا کہ اتنے شوق سے پڑھنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل بننے والا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ من جدہ فقط واجب، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ ہمارے ائمہ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اس کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھ سکوں، تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا تم ہڈیاں ڈھونڈ لو جانوروں کی اور ان کے اوپر اپنا سبق لکھ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں عام جانوروں کی موٹی موٹی ہڈیاں ڈھونڈا کرتا تھا، جب وہ مل جاتی تو میں اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا باریک باریک لکھ لیتا تھا سبق اور اسی کو دہراتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اس وقت ہڈیاں ڈھونڈتا تھا اور ہڈیوں کو لے کر ان پر اپنا سبق لکھتا، اور شارٹ ہینڈ میں لکھتا، مختصر، جس کو میں پڑھ سکتا تھا دوسرے نہیں پڑھ سکتے تھے، تاکہ 2 لفظوں میں مجھے پوری بات یاد آ جائے۔ اور ان کو ایک گھڑا بنایا ہوا تھا، ہڈیوں کو وہاں ڈال دیتا تھا، یہ میری کتاب ہوتی تھی۔ کون جانتا تھا کہ گلیوں میں ہڈیاں ڈھونڈنے والا اور ہڈیوں کو اس مٹکے کے اندر رکھنے والا آنے والے وقت کا صاحب مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات کی ابتدا دیکھو تو انہوں نے بڑی مشقتوں سے علم حاصل کیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 برس اس طرح علم حاصل کیا کہ کھانا پینا بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اور رات کو سونے کے لیے بستر بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بستر نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ چٹائی مسجد میں پڑی ہوتی تھی جس پر بیٹھ کے ہم دن میں پڑھتے تھے، جب سب طلباء چلے جاتے، رات ہو جاتی، عشاء ہو جاتی، تو میں اس چٹائی کے اوپر لیٹ کے ایک سرے کو پکڑ کے گھومنا شروع کر دیتا تھا، اور وہ میرے اوپر لپٹنی شروع ہو جاتی تھی، اور ساری رات اسی طرح پڑا رہتا تھا۔ کچھ اس صف کے اندر لپٹا ہوا ہوں اور پاؤں اور کچھ جو ہے وہ صف سے باہر ہے، جو باہر ہوتا وہ سردی لگ رہی ہوتی تھی، کانپ رہا ہوتا تھا، اور کچھ مجھے سہارا ہو جاتا تھا کہ صف موٹی ہوتی تھی اور میری ٹھنڈک کا حساب ہو جاتا تھا۔ میں ساری سردیاں اس طرح چٹائی میں لپٹ کر گزار لیا کرتا تھا۔ قربانیوں کے ساتھ یہ لوگ پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے کسی مسئلے کی وجہ سے گرفتار کروا لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ یہ ہوتا ہی رہا ہے، حکام وقت چاہتے رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق مسئلے کا جواب ملے، جب نہیں ملتا تو وہ خفا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حاکم وقت نے کہا کہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب 2 دن گزرے تھے کہ ایک نوجوان اس کے دربار میں داخل ہوا
اور یہ نوجوان زاروں قطار رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ معصومیت ایسی تھی، علم کا نور ایسا تھا کہ جس بندے نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا کہ اس کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے۔ بادشاہ نے بھی کہہ دیا کہ نوجوان، اگر تم کوئی فرمائش لے کے آئے ہو، ضرورت لے کے آئے ہو تو بتاؤ، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ تم رونا بند کر دو، تمہارے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ تو نوجوان چپ ہو گیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ تو حاکم وقت کہہ یہ تو کبھی کوئی فرمائش نہیں لے کے آیا کہ مجھے جیل بھیج دیں۔ تو شاگرد نے کہا اس لیے کہ آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور میرا سبق ناغا ہو رہا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھی جیل میں بند کر دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، میں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ علم کی طلب میں اس امت کے علماء نے جو مثالیں قائم کر دی ہیں نا، وہ کفر کی دنیا میں کوئی بندہ مثال دے نہیں سکتا۔ ایسی مثالیں اس طرح غور کیجئے، امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک جگہ درس دیتے تھے، جب فارغ ہوتے تو دوسری بستی کے لوگ آئے کہ حضرت آپ ہمیں بھی درس دیجیے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس تو فرصت ہی نہیں کہ میں وہاں جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، جب آپ درس دیں گے تو پھر سواری پہ بیٹھ کے تیز چلا کریں اور وہاں پہنچ جائیں اور جو ٹائم بچے اس میں درس دے دیا کریں۔ امام صاحب نے یہ بات مانی۔ اب معمول یہی ہے، یہاں درس ہوتا، جب وقت ختم ہوتا تو پھر آپ دوسری بستی جاتے، وہاں درس ہوتا، پھر آپ واپس آ جاتے۔ اب ایک دن امام صاحب جانے کے لیے تیار، تو ایک شاگرد آ گیا، حضرت میں نے تو آپ سے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ ان کا بھائی میرے پاس تو فرصت نہیں، یہاں پڑھاتا ہوں یا اس بستی میں پڑھاتا ہوں، تو اب میں کیسے پڑھاؤں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجئے، جب آپ سواری پہ سوار ہو کر جانے لگیں تو راستے میں آپ تقریر کیجئے گا، پھر آپ کے ساتھ ساتھ میں دوڑتا رہوں گا، بھاگتا رہوں گا، اور آپ اس دوران تقریر کر رہے ہوں گے تو میں ساتھ ساتھ تقریر بھی سن رہا ہوں گا، تو میں آپ سے سبق پڑھ لیا کروں گا۔ تاریخ انسانیت میں علم کی طلب کی ایسے اعلیٰ مثال اور کوئی نہیں مل سکتی کہ استاد سواری پہ سوار ہو اور چل رہی ہو سواری اور وہ تقریر کر رہا ہو، شاگرد ساتھ ساتھ دوڑ بھی رہا ہو اور اپنے استاد سے علم بھی پڑھ رہا۔ آپ سوچو نا ذرا کتنی طلب ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں۔ چنانچہ جب مدرسہ نظام الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا، اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، تو اس کو 3-4 سال تو اطلاع ملتی رہی کہ مدرسے کی کارکردگی بہت اچھی۔ 3-4 سال گزرنے کے بعد اطلاع ملی کہ جی اب وہ بچے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، بلکہ ان بچوں کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں خود جائزہ لوں گا۔ چنانچہ ہوا کیا کہ ایک دن وہ بھیس بدل کے آیا، مدرسے کے اندر داخل ہو گیا۔ طلباء تکرار کر رہے تھے، وہ ایک گروپ کے پاس آیا اور کہنے لگا سناؤ بھائی کیا حال ہے، کیسے آئے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے والد وہ فقیہ شہر ہیں، مفتی اعظم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھوں اور اپنے والد کی طرح میں بھی مفتی اعظم بنوں۔ دوسرے نے کہا میرے والد صاحب تو خطیب شہر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ مرتبہ مل جائے۔ تیسرے نے کہا کہ میرے والد صاحب تو بادشاہ کے بہت مصاحب ہیں۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں بھی اس لیے علم پڑھنے آیا ہوں کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں۔ یہ ساری باتیں سن کے نظام الملک نے دل میں سوچا کہ بھئی میں اتنا خرچ کرتا ہوں اور اگر ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو فائدہ کیا ہوا، تو میں اس کو بند کر کے یہ پیسہ کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لوں گا۔ یہ نیت لے کے وہ وہاں سے چل پڑا۔ تو کہتا ہے کہ جب باہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا الگ تھلگ بیٹھا ہوا ابھی تک چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ میں قریب ہو گیا، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی لفٹ نہیں کروائی، بس سر اٹھایا، وعلیکم السلام کہا، پھر پڑھنے لگ گیا۔ جب
اس نے ایسا کیا تو مجھے عجیب لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ بچے کیا بات ہے، ہم سے بات نہیں کرتے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جی میں یہاں آپ سے باتیں کرنے تو نہیں آیا ہوا۔ کیسے آئے ہوئے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، یہ چیز مجھے ان کتابوں سے ملے گی، اس لیے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب تک ایک بھی طالب علم ایسا ہے نا تو میں اس مدرسے کو بند نہیں کروں گا۔ یہ وہ طالب علم تھا جو بڑا ہوا اور اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ بنا۔ آپ سوچیں گے پہلے زمانے کے بزرگوں کی باتیں سناتے جا رہے ہیں، اس وقت تو ان کو اور کوئی کام تھا ہی نہیں، بس یہی تھا۔ قریب کے زمانے کے لوگوں کی باتیں سن لیجئے۔ ہمارے قریب میں سبحان اللہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم پہنچا اور جب میں نے کہا کہ جی مجھے داخلہ دے دیں تو ناظم تعلیمات نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں منع کیا؟ ان کا بھی تم دیر سے آئے ہو، دوسرے بچے پہلے آ گئے۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو پڑھنا ہے۔ ان کا بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی طباخ بھی نہیں، کوئی کچن بھی نہیں۔ جتنے طلباء پڑھتے ہیں تو اہل محلہ میں سے مختلف لوگ مختلف گھروں سے طلباء کا کھانا ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اب ایک بھی گھر ایسا نہیں کہ جو ایک طالب علم کا کھانا اور اپنے ذمہ لے، ہم کھانا کہاں سے دیں گے؟ اس لیے ہم نہیں داخلہ دے سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت کھانے کی ذمہ داری میری پوری، بس آپ اجازت دے دیں کہ میں سبق سن لیا کروں بیٹھ۔ کہتے ہیں کہ استاد نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو مشروط داخلہ دے دیتے ہیں کہ کھانے پینے کا انتظام آپ کا اپنا ہوگا۔ کہتے ہیں ٹھیک، میں نے داخلہ لے لیا، سارا دن پڑھتا، پھر میں تکرار بھی کرتا طلباء کے ساتھ۔ جب طلباء سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو اس وقت میں استادوں کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا اور وہاں پر 2 دکانیں تھیں پھلوں کی دیوبند کے اندر، بستی دیوبند کے اندر، ان کے اوپر جاتا تو ان کے سامنے تربوز کا چھلکا، امرود کا چھلکا، آم کا چھلکا، اس طرح چھلکے پڑے ہوتے ہیں۔ تو میں ان پتوں کو اٹھا کے لے آتا، دھو کے پاک صاف کر لیتا، پھر اس کے بعد میں اسی کے اوپر 24 گھنٹے گزار لیتا۔ میں پھلوں کے چھلکے کھا کر تو گزارا کر لیا، لیکن اپنے سبق کو میں نے قضا نہ ہونے دیا۔ اب بتائیے کہ اگر پورا سال انہوں نے پتے کھا کر گزارا کیا، شلجم کے پتے، مولی کے پتے کھا کے گزارا کیا، اللہ اکبر، واقعی علم کی قدر ان لوگوں کو تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مٹکا بنایا ہوا تھا تو دوران سال جتنے خط آتے تھے نا مجھے رشتہ داروں کے، میں اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا، وہ میرا پوسٹ باکس تھا۔ جب میں امتحان دے کے فارغ ہو جاتا سال کا تو اس وقت میں پھر وہ گھڑے میں سے ڈاک نکالتا اور جس کو خوشی ملی اس مبارکباد دینے والی لسٹ بنا لیتا، جس کو غم ملا تو اس کے تعزیتی کلمات جو ہے نا وہ کہہ لیتا۔ پھر میں جب گھر آتا تو خوشی والوں کو مبارک دیتا، غم والوں کو پرسہ کے الفاظ کہہ دیتا۔ لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے اس نے پورا سال ہماری بات کو یاد رکھا، نہیں بھولا۔ ان کو کیا پتا تھا میں نے ان کی بات اسی وقت ہی پڑھی ہوتی تھی۔ میں اس لیے خط نہیں دوران سال پڑھتا تھا کہ خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو دل اچاٹ ہوگا، اس لیے میں اس کو مٹکے میں ڈال دیتا تھا اور سالانہ امتحان دینے کے بعد ان خطوں کو نکال کر میں پڑھتا تھا اور پھر جواب کے لیے بھیج دیتا تھا۔ اس قدر کہتے میرے پاس بستر نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، ایک آدمی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کمبل پھینک رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کمبل پھینک رہے ہیں۔ تو میں لے لوں؟ کہا میری طرف سے تو ردی ہے، لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں کمبل اٹھا کے لایا اور میری زندگی کے 18 سال اس کمبل میں گزر گئے۔ 18 سال، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔
اچھا اور سنیے، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا کہ بہت زاہد تھا، نیکی والی طبیعت تھی. وہ محل کے اندر رہتے ہوئے ولایت کی زندگی گزار رہا تھا. بہت زہد تھا اس کے اندر، بہت زہد تھا، اور ہر کام میں وہ سنت کا بھی لحاظ رکھتا تھا، اور وہ ہر کام میں سنت کا بھی خیال رکھتا تھا. بڑا تقویٰ تھا اس کے اندر. لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں بادشاہ کا بیٹا ہے اور پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، بادشاہ علاج بھی نہیں کرواتے. ایک دن بادشاہ کو کچھ لوگوں نے زیادہ ہی پمپ کر دیا، تو بادشاہ گھر آیا، بیٹے سے ناراض ہوا، بیٹا میں تمہارا والد ہوں اور میں بھی علماء کا قدردان ہوں اور علم کا قدردان ہوں اور میں بھی کام کرتا ہوں، تم اپنی زندگی ایسی تو گزارو نا کہ لوگ مجھے تانے نہ دیں. بس اس نوجوان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ ابو جان آپ اس محل میں رہیے، آپ کو یہ سجدہ ہے، میں جا رہا. تو بادشاہ نے فوراً بیوی کو بتایا. تو زبیدہ خاتون جو تھیں وہ پریشان تو ہوئیں، اور انہوں نے اپنے بچے سے کہا تو صحیح کہ تم کہاں جا رہے؟ اس نے کہا جی میں نے اب نیت کر لی، میں محل میں نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا. چنانچہ وہ خاموش ہو گئی. مگر جاتے ہوئے والدہ نے اس بچے کو ایک قرآن پاک بھی دے دیا کہ پڑھ لینا، اور ایک اپنی انگوٹھی بھی دے دی کہ یہ نشانی ہو جائے گی، انگوٹھی تو دیکھنا تو اپنی والدہ کو یاد کر لینا. وہ بچہ چلا گیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ایسی بستی تھی جہاں علماء رہتے تھے، وہاں پہنچا، مسجد میں ٹھکانہ کیا، اور وہ ہفتے میں جمعہ کے دن نکلتا اپنے کمرے سے اور مزدوری کرتا. اور جو مزدوری کماتا اس مزدوری سے 6 روٹیاں آ جاتی تھی. وہ 1 روٹی روز کھا کے گزارا کر لیتا، اور 6 دن کے بعد 7 دن پھر مزدوری کا وقت آ جاتا. تو اس طرح وہ اپنی زندگی کا معمول گزار رہا تھا. چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر بنوا رہا تھا اور مجھے ضرورت تھی مستری کی، میں بلا کے لے آیا اس کو، نوجوان کو. مجھے یہ اچھا لگا، لیکن میں نے شام کو دیکھا کہ جتنا کام عام مستری کرتے ہیں اس سے تو دگنا تگنا کام اس نے کر دیا. بڑا حیران ہوا، آئندہ دیکھوں گا. جب وہ نہ آیا دوسرے دن تو میں اس کے پیچھے گیا اس کو ڈھونڈنے. جب میں ڈھونڈنے نکلا تو مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ وہ اصل میں ہفتے میں 1 ہی دن کام کرتا ہے. وہ جو چھٹی کا دن مدرسے میں ہوتا ہے نا، وہ کام اور باقی دن علم. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں 1 ہفتہ انتظار کروں گا. 1 ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جب میں گیا تو وہ بیٹھا ہوا جہاں مستری بیٹھے ہوتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا. میں نے کہا نوجوان مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا سبحان اللہ کیوں نہیں کروں گا، ہم مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تحقیق انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. کہتے ہیں کہ میں اسے لے آیا، اس نے کہا میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، نہ کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا. میں نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے جب وہ آیا اور آ کے اس نے کام شروع کیا تو میں نے چھپ کے دیکھا، تو کہنے لگے کہ اتنی اس کی اللہ کی مدد ساتھ تھی اس کے کہ وہ گارا ڈالتا اور اینٹ اوپر رکھتا اور وہ بالکل سیدھی رکھی جاتی جیسے اس نے جوڑ کے رکھی ہو، اور بس وہ اینٹیں اس کے اوپر رکھتا جا رہا تھا اور وہ بالکل سیدھی جڑتی جا رہی. میں نے دل میں نیت کر لی باقی مکان سارا اسی سے بنوانا. کہنے لگے 1 ہفتے کے بعد جب گیا لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا جی کہ وہ تو نہیں مزدوری پہ جا رہا، اس لیے کہ وہ بیمار ہے اور وہ مسجد کے اندر ہی ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ اس نوجوان کی محبت ایسی بیٹھ گئی تھی کہ میں مسجد میں گیا. کہتے ہیں وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ چٹائی کے اوپر وہ نوجوان لیٹا ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے ایک اینٹ پر رکھا ہوا ہے، اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے. اللہ، سر کے نیچے اینٹ، وقت کا یہ شہزادہ چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے. میں اس کے قریب جب پہنچا تو میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس نے کہا کہ چچا جان اب وقت گزر گیا، میرا آخری وقت قریب ہے، آپ بھی تیاری کر لو کہ سفر لمبا ہے توشہ تھوڑا ہے. کہنے لگے ایسی باتیں اس نے کی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا بیٹا تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، وصیت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، لے لو
اور یہ انگوٹھی ہے یہ بھی لے لو. اب جب میری روح نکل جائے آپ مجھے نہلا دینا، کفنا دینا اور مجھے جنازہ پڑھ کے دفنا دینا، اور اس کے بعد یہ قرآن پاک اور یہ انگوٹھی تم لے جانا اور ہارون رشید کو واپس کر دینا. کہنے لگے جب اس نے نام لیا نا ہارون رشید کا تو اب مجھے سمجھ میں بات آئی، اوہو ایک سے زیادہ ایسا بھی ہے جو محلوں میں رہتا تھا اور بڑا نیک، بڑا دیندار، بڑا زاہد، یہ وہی تو نہیں ہے. کہتے جب مجھے اس کا پتہ چلا اس وقت اس کی روح پرواز کر گئی. افسوس مجھے بڑا ہوا. کہنے لگا خیر میں نے اسے دفنا دیا. اب میں گیا ہارون رشید کو ملنے. جب میں شہر میں پہنچا تو پولیس ایک جگہ تھی، ہٹو بچو کیوں گئی، یہ بادشاہ کی سواری آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور جب ہارون رشید میرے قریب سے گزرے تو میں نے ان کو قرآن پاک اور انگوٹھی دور سے دکھا دی. اب باپ تو واپس ہے نا، جب بچے نہ دیکھا اور نشانی دیکھی تو وہ سمجھ تو گیا نا کہ کچھ ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ محل کی طرف. کہتے ہیں میں محل کی طرف گیا تو زبان تھا نا، اس نے مجھے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت بہت زیادہ غمگین ہے، تم نے اگر 3 باتیں کرنی ہے تو 2 کرنا، 2 کرنی ہے تو 1 کرنا، 1 کرنی ہے تو بغیر کیے واپس آ جانا، یعنی جلدی آ جانا. انہوں نے مجھ سے پکا وعدہ لے لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے میں اندر گیا اور رشید نے مجھے کمرے میں بلایا. کہنے لگا اے فلاں آدمی، لگتا ہے تو میرے لیے کوئی غم کی خبر لایا ہے. کہتے اس وقت میں نے اس کو بتایا کہ ایک نوجوان تھا اور یہ اس کا واقعہ پیش آیا اور اس نے یہ نشانیاں آپ کو دی. تو کہتے ہارون رشید نے مجھے کہا کہ تم ایک شہزادے سے اپنے گھر کی تعمیر کرواتے تھے. تو میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے. اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، وقت کے شہزادے کہیں گے کہ اللہ ہم مزدوریاں کیا کرتے تھے اور پیٹ میں روٹی ڈال لیتے تھے اور باقی 6 دن ہم تیرے دین کا علم حاصل کرتے تھے. ایسے ایسے لوگ بھی قیامت کے دن طلباء کی قطار میں کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور قریب آ جائیے. میر مبارک محدث بلگرامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اٹھنے لگے تو زمین پہ گر گئے. ان کے ساتھ ان کا ایک شاگرد تھا. اس شاگرد کا نام تھا میر طفیل. تو میر طفیل نے پوچھا حضرت خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو وہ بتا بیٹھے کہ آج کئی دن سے فاقہ ہے اور کھایا کچھ نہیں، اس وجہ سے نقاہت بہت ہو گئی ہے. تو اس کے بعد خیر حضرت جا کے اپنے کا بیٹھ گئے. اب وہ میر طفیل کہیں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آیا. حضرت کھانا کھا لیجئے. حضرت نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مجھے فاقہ ہے اور جب تم چلے گئے تھے تو میرے دل میں امید لگ گئی تھی کہ تم میرے لیے کھانا لاؤ گے، اور مخلوق کے ساتھ امید رکھنا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور وہ شاگرد بھی بہت سمجھدار تھے. جب حضرت نے یہ بات کہی تو وہ کھانا لے کے نا وہاں سے چل پڑا. اور ایسے ہی ایک کمرے کے جو ہے کونے میں جا کے نظروں سے جب اوجھل ہو گیا تو 1-2 منٹ کھڑا رہا اور کھڑا رہنے کے بعد پھر واپس آیا کہ حضرت جب میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تو امید ختم ہو گئی تھی نا. کہا ہاں. کہنے لگے اب کھا لیجیے. اللہ. تب انہوں نے کھانا کھایا. فاقہ ہوتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سبق پڑھتا تھا لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں بھوک سے بےتاب ہو کر ایک تنور والا تھا نان بائی، اس کے دروازے کے قریب جا کر بیٹھتا تھا کہ مطالعہ بھی کرتا رہوں گا اور روٹی پکنے کی جو مہک ہے اس سے میرے دل کو تھوڑا تسلی بھی ہوتی رہے گی. روٹی پکنے کی خوشبو سے میں تقویت پکڑتا تھا، کھانے کو نہیں ملا کرتا.
اللہ اکبر کبیرہ، روٹی پکڑنے کی خوشبو سے میں طاقت دیتا تھا، ہمت باندھتا تھا۔ ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ، ابو شیخ اور طبرانی 3 حضرات ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبی میں رہ رہے تھے، کئی دن گزر گئے اور ہم پہ فاقہ آ گیا مسجد نبی میں رہتے ہوئے۔ کہنے لگے جب فاقے کی وجہ سے حالت خراب ہوئی تو ایک دن ہمیں خیال آیا یار ہم تو مسجد نبی میں ہیں اور نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں اور بھوکے ہیں، تو میزبان کو کیوں نہ کہیں۔ کہنے لگے یہ خیال آیا اور ہم تینوں مواضع شریف پہ حاضر ہوئے اور ہم نے حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلام پڑھا اور پڑھ کے میں مسجد سے باہر جب نکلا تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک آدمی اپنے سر کے اوپر ہنڈیا گرم گرم لیے کھڑا انتظار کر رہا ہے اور میرا نام پکار رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا میں مسجد کا پڑوسی ہوں، علوی ہوں، اور میں کیلولہ کر رہا تھا، مجھے خواب نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا کہ جاؤ میرا ایک مہمان ہے جو مسجد کے دروازے کے اوپر بھوکا ہے۔ کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میری بیوی اس وقت ہنڈیا اتار رہی تھی، میں نے بیوی کو کہا کہ اپنے لیے اور پکا لیں گے، یہ مہمان کو دیتے ہیں۔ میں نے فوراً سر کے اوپر ہنڈیا رکھی اور روٹیاں ساتھ لیں اور میں یہاں آپ کے انتظار میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے اکابر نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشہور واقعہ ہمارے شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب ہم کئی دفعہ سنا بھی چکے ہیں، مگر بار بار سننے سے اور زیادہ تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک محدث گزرے ہیں امام بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ، 20 سال ان کی عمر تھی، ان کی عمر تھی 20 سال۔ ان کا واقعہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء اس میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 201 ہجری میں پیدا ہوئے اور 276 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 75 سال کی عمر میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں 20 سال کی عمر کا تھا میں اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلا، تو کہتے ہیں کہ میں بحری راستے پر چلا، ایک بڑا جہاز تھا، کشتی تھی، اس پہ سوار ہو گیا۔ اللہ کی شان کے راستے میں بحری طوفان آ گیا اور ہمارا جہاز راستہ بھول گیا اور ہم کئی ہفتے اس سمندر کے اندر گم پھرتے رہے۔ کہتے ہیں حالت بری، بہت بری حالت ہماری، بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے۔ ایک جگہ جا کر کنارہ آیا تو کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا اور نیچے اتر کے میں نے عراق کا رخ کیا، حتیٰ کہ عراق داخل ہوا، پھر بغداد کی طرف رخ کیا۔ تو جب میں بغداد شہر کے باہر پہنچا تو تھکا ہوا تھا، تو ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جب اٹھا اور شہر کی طرف جانے لگا تو مجھے ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اس آدمی سے سلام کیا اور پوچھا کہ سناؤ بھائی امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اتنا دور، ہزاروں میل دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں ان کے پاس۔ کہتے جب اس بندے نے سنا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی اس لیے کہ حکومت وقت ان سے ناراض ہے کسی مسئلے پر، اور انہوں نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے، ہاؤس ریسٹ کر دیا، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل کو تو بڑا صدمہ، بڑی چوٹ۔ پھر میں شہر پہنچا، شہر پہنچنے کے بعد میں نے ایک جگہ ایک سرائے میں کمرہ لیا۔ اگلے دن ہوا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں مسجد میں احادیث کا درس ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پتہ چلا کہ جو شہر کی جامع مسجد ہے نا اس میں ایک محدث تھے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، وہ درس دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ میں عصر کے بعد وہاں گیا، انہوں نے درس دیا، درس دینے کے بعد وہ لوگوں کو مختلف جو روات ہوتے ہیں نا، راوی حدیث کی روایت میں، ان کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ کہنے لگے جب انہوں نے بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شام ابن عمار کا کیا حال، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری بات سن کے کہنے لگے کہ وہ ہشام نماز والے، وہ مشہور تھے نماز والے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے وہ ثقہ ہیں، اتنے ثقہ ہیں کہ اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کے لیے وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اتنے وہ ثقہ ہے۔ تو پھر میں نے کہا اچھا آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتائیں۔ نہیں، تو اس پر مجھے قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے بٹھانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے بھائی تجھے پتہ نہیں تو نوارد ہے، اور یہاں ہر بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اور ایک سوال سے زیادہ نہیں پوچھ سکتا۔ اگر ایک پوچھنا شروع کر دے تو پھر تو ایک ہی پوچھے گا، باقی تو نہیں پوچھ سکیں گے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی منت سے معذرت کی، میں پردیسی ہوں، آداب سے واقف نہیں، آ گیا ہوں۔ بالآخر لوگوں نے کہا اچھا تم پوچھ لو۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے پوچھا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات سنی نا، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور سر جھکانے کے بعد وہ کہنے لگے، سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل ثقہ ہیں اور امام المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں۔ کہنے لگے میں نے دل میں نیت کر لی کہ اب میں ان سے علم ضرور حاصل کروں گا۔ مجلس برخاست ہو گئی، میں ایک آدمی کے پاس آیا، میں نے اسے کہا بھائی مجھے امام بن حنبل کا راستہ دکھا سکتے ہو؟ نے کہا میں راستہ تو دکھا دوں گا لیکن میں وہاں ٹھہر نہیں سکتا، پتہ پولیس والے بعد میں مجھے تنگ نہ کریں۔ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس گلی میں سے لے کے گزر جاؤ، اور جہاں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا گھر آئے گا نا، آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے۔ میں نے کہا، اس نے کہا ٹھیک، میں چل پڑا۔ اس طرح مجھے اس نے امام صاحب کا گھر دکھا دیا کہ یہ گھر ہے۔ کہنے لگے میں واپس آیا، رات کو سوچتا رہا کیا کروں کیا نہ کروں۔ بالآخر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی، میں نے پلاننگ کی۔ تجویز کیا آئی کہ اگلے دن جب صبح میں اٹھا، میرے سر پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی اور میری ٹانگ پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور میرے ہاتھ میں ایک کشکول تھا جو مانگنے والوں کا ہوتا ہے، فقیروں کا، وہ میں ہاتھ میں لے کے باہر نکلا ہوٹل سے، اور میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جب کوئی پیسہ مانگتا تھا نا تو وہ کہا کرتا تھا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ جو لفظ ہے نا اجرکم علی اللہ، اس کو سن کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ خدا کے نام پہ مانگنے والا ہے۔ کہنے لگے میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور فقیر بنا ہوا ہوں، اور اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آواز لگاتا جا رہا، آواز لگاتا جا رہا۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ جا پہنچا، اجرکم علی اللہ۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھوں کے سکہ تھا، دینار یا کوئی چیز دینا چاہتے تھے۔ کہنے لگے جب میرے قریب آئے اور انہوں نے ہاتھ یوں بڑھانا چاہا دینے کے لیے، تو میں نے کہا کہ حضرت میں پیسے کا سوالی نہیں ہوں، میں پیسے کا سوالی نہیں ہوں، میں تو علم کا طلبگار ہوں، میں سنتوں کو یکجا کرنے والا ہوں، مجھے پڑھائیے حدیث پاک۔ اس نے کہا حدیث پاک میں تجھے پڑھا نہیں سکتا، میں علم کا سوال کرنے والا، مجھے حدیث پڑھائیے۔ امام صاحب کہنے لگے میرے اوپر تو پابندی ہے، میں تو آپ کو حدیث نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے کہا حضرت میں اسی طرح بھکاری بن کے آیا کروں گا، اور آپ یہی سکہ ڈالنے کے لیے دروازے پہ آیا کریں،
کوئی نہ ہو تو کھڑے ہو کے حدیث بیان کر دیا کریں، میں یاد کر لوں گا، اور اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو سکہ ڈال دیا کرنا، وہ سمجھے گا کہ یہ بھکاری ہے۔ کہتے ہیں کہ پورا 1 سال میں سارا دن شہر کے اندر بھیک مانگتے مانگتے بالآخر امام صاحب کے دروازے پہ جاتا، وہ کبھی 2 حدیثیں سنا دیتے، کبھی 3 سنا دیتے، میں اس کو یاد کر لیتا، اور میں بڑا خوش تھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل ہو رہا ہے۔ 1 سال میں نے اس طرح گزار دیا۔ 1 سال کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی، نئی حکومت نے حضرت کو آزاد کر دیا اور ان کا درس بھی جاری کروا دیا۔ کہنے لگے پھر تو لوگوں کا اتنا بڑا مجمع تھا۔ جب میں گیا تو امام صاحب نے مجھے دوری سے دیکھا، فرمانے لگے کہ مجمع کے لوگوں سے کہ تم بیٹھ جاؤ، اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ابن مخلص قریب آ جائے، طالب علم ایسے ہوا کرتے ہیں، طالب علم ایسے ہوتے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے دین کا علم حاصل کرنے والے کہاں گئے، تو کہیں تو وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو استاد کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، اور کہیں اصحاب صفہ بھی ہوں گے، اور کہیں ابن مخلص بھی کھڑے ہوں گے، اور اس میں پھر ہم چٹائیوں پہ اور بغیر چٹائیوں کے بیٹھنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ علم تو پڑھا تھا نا تیرا، علم تو پڑھا تھا، ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں اللہ کہ جو ہم آپ کی سامنے پیش کر سکیں، لیکن علم تو پڑھا ہوا ہے نا، نسبت تو ہے نا۔ بس آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیں اور ہمیں اللہ قبول فرمائے، بس ہمیں قبول کر دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے کعبے کو جو دینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ ایسا وقت ہے کہ جہاں دیندار بن کے رہنا مشکل ہو چکا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ایسے وقت میں بھی جو علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے نا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم اضع علمی فیکم لأعذبکم، میں نے علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں بھرا تھا کہ تمہیں میں آج عذاب دوں، ان طالقو چلے جاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا علم کی طلب کے لیے یہاں قبول فرما لے، اور قیامت کے دن ہمیں طالب علموں کی قطار میں ہی کھڑا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردی پوشی فرما۔ اللہ جتنے طلباء ہیں سب کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما، اللہ ہمیں علم کے نور سے محروم نہ فرما۔ میرے مالک رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں بے قدروں میں سے نہ بنا، اللہ ہر نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ طلباء دلوں میں یہ نیتیں لے کر آئے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے کریم اونچے ہاتھوں کو قبول فرما۔ رب کریم، ہمارے ظاہر تو علماء طلباء والے ہیں، دینداروں والے ہیں، اللہ ہمارے من کو بھی دین پر جما دیجیے۔ اے اللہ دل کی ظلمت کو ختم فرما دیجیے۔ میرے مولا، قیامت کے دن اگر ہمیں کھڑا کیا جائے گا
اور آپ کی رحمت کا معاملہ نہ ہوا تو ہم شرمندگی اور رسوائی سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ یہ ٹخنوں پہ گھٹنوں پہ جانوروں کے بھی نشان پڑ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہہ دیا جائے تم بھی جانوروں والے کام کرتے تھے۔ زندگی کے 8 سال یہ بچے لگا چکے ہیں میرے مولا، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دربار سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ اے کریم آقا شقی بننے سے بچا لیجیے، اللہ شقی بننے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہمیں علم کا نور عطا کر دیجیے، اللہ علم کا نور عطا کر دیجیے۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی سنتوں سے ہمیں سجا دیجیے، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔